کا کردار بہت سارے موضوعات کو ملا کر یہ ایک موضوع بنتا ہے، تعمیر وطن، نئی نسل اور کردار۔ یہاں بھلے ہی نئی نسل کے ذکر کی بات ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، لیکن میری تربیت یہ بالکل گوارا نہیں کرتی کہ میں بزرگوں کے خیالات اور بزرگوں کے کردار کو ایک طرف رکھ دوں، کیونکہ لفظ تعمیر وطن پہلے آیا ہے۔ تو میں بزرگوں کے کردار کو بتانا چاہوں گا کہ بزرگوں کا کردار تعمیر وطن میں اسی طرح رہا ہے۔ جب بھی نئی نسل تعمیر وطن میں لڑ کھڑائی ہے، ان کے مشوروں نے محافظ کا کام کیا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انسانی جسم میں گوشۂ دماغ۔ اب بات آتی ہے نئی نسل کی، تو میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ اہل اسلاف ہیں پہچان نہ جانے دیں گے، اہل اسلاف ہیں پہچان نہ جانے دیں گے، اہل ایمان ہے ایمان نہ جانے دیں گے۔ اے وطن کبھی اپنا سمجھ کر ہمیں آواز تو دے، اے وطن کبھی اپنا سمجھ کر ہمیں آواز تو دے، جان دے دیں گے مگر شان نہ جانے دیں گے، نئی نسل۔ جس طرح ایک انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے بنا انسان رہ تو سکتا ہے، کھا تو سکتا ہے، زندہ تو ہے، چل تو سکتا ہے، لیکن لچک کر۔ بالکل اسی طرح نئی نسل کے بنا ایک قوم، ایک وطن تو رہے گا، لیکن لفظ تعمیر اس میں سے نکال دینا چاہیے۔ لفظ تعمیر کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے جب تک ایک نئی نسل اس میں اپنا کردار ادا نہ کرے۔ اب اس وقت جدید دور، جدید ٹیکنالوجی کا دور، جدید پرمانو ہتھیاروں کا دور، اس میں نئی نسل کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک لڑکا، حال نہیں کافی پہلے، ایک لڑکا 21 سال کا نوجوان، اس نے سوشل میڈیا میں ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا۔ وہ تھا 21 سال کا فیس بک کا مارک زکربرگ۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ہمارے وطن کا ایک لڑکا بہت ہی وسیع کمپنی، ورلڈ کی سب سے وسیع کمپنی گوگل کا CEO بنا، اس سے 10 قدم آگے جا کر کے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے وطن کی نئی نسل ہمارے وطن کو دنیا کے نقشے پر رہنما کرنے کے لیے اور اسے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اب جس طرح ایک ریڑھ کی ہڈی صرف ایک ہی جز سے نہیں جڑی ہوتی، بہت ساروں سے جڑی ہوتی ہے۔ تو میں اس کی کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ منٹ بہت کم ہے اور ٹاپک بہت لمبا ہے۔ جب ایک نوجوان نے علم کی دنیا میں قدم رکھا تو وہ سر سید بنا، جب سائنس کی دنیا میں گیا تو APJ عبدالکلام بنا، جب ملک کو، دیش کو افسر کی ضرورت پڑی تو وہ کشمیر کا شاہ فیصل بنا، اور جب دشمنوں سے اسے لوہا لینا تھا تب وہ ویر عبدالحمید بنا۔ بہت خوب۔ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، دشواریوں پر اشک بہانا مجھ کو نہیں آتا۔ ایک آخری بات، آخری ذکر، جب بھی نئی نسل میں یا کسی پر بھی ملک میں زیادتی ہوئی ہے تو ایک اور کردار نئی نسل نے ادا کیا ہے، وہ ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پوری طرح ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم، ایک ہی جگہ آ کر نئی نسل نے مظلوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ زمین جل اٹھے گی جہاں گرے گا لہو، زمین، یہ میرا زمانے والوں سے، زمین جل اٹھے گی جہاں گرے گا لہو، اے زمانے والوں ہمیں سنگسار مت کرنا۔ کنٹینیو۔ ٹھیک، وقت بہت کم ہے، اللہ حافظ۔ بس ایک آخری مشورہ ایک لائن میں دے کر میں جانا چاہوں گا، آخری مشورہ نئی نسل کے لیے اور ان کے کردار کے لیے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔